اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سال دوم کے طالب علم ہدایت النحو کا سبق لے کر کے آیا ہوں، تو سبق کو دھیان سے سنیے۔ کچھ نئی باتیں آپ کے لیے بتائی جائے گی، پختانہ نہیں۔ یہ باتیں ہر ایک کتاب کے شروع میں جو ہے یہ باتیں آتی رہتی ہے۔ اگر کسی ایک کتاب میں آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر دوسری کتابوں میں اس بارے میں اور اس موضوع پر اور انہی باتوں کی طرف آپ کو دھیان دینا نہیں ہوگا۔ عبارت پڑھیں گے بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق جو ہے جہاں سے شروع ہوگا عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثہ۔ فصل: النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام۔ یہ عبارت ہے، یہ عبارت کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ ان جملوں میں کچھ الفاظ ہے، تو بہت مختصر انداز میں ان الفاظ کا صرف لغتی ترجمہ اور لغوی ترجمہ اور اصطلاحی تعریف جو ہے با اصطلاحی معنی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے اور اس کے بعد ترجمہ کر لیجئے تو بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے، مقدمہ کا لفظ، یہ مقدمہ ماخذ ہے، اس کو لیا گیا ہے مقدمۃ الجیش، اس مضاف الیہ سے، اس ترکیب سے۔ مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے لشکر کا وہ اگلا حصہ جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے لڑائی کی جگہ اور ان کی سہولیات، یہ ان کی خبرگیری کے لیے یعنی بڑی لشکر سے پہلے جن کو بھیجا جاتا ہے، یہ ہے لشکر جو ہے یہ ہے مقدمۃ الجیش۔ اور اسی مقدمۃ الجیش کے اس جملے سے مقدمہ کا لفظ جو ہے وہ کتاب کے شروع میں لایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں اس کے لغوی اور اصطلاحی تعریف بتانے سے پہلے اس کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں المبادی، المقدمۃ ففی المبادی۔ مبادی یہ مبدأ ان کی جمع ہے۔ مقدمہ اور مبادی لغت کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے، شے اول، شے اول، پہلی چیز۔ اصطلاح میں مقدمہ اس کلام کا وہ ٹکڑا جو شروع فی العلم کی بصیرت کے واسطے مسائل پر مقدم کیا جاتا ہے۔ علم شروع کرنے سے پہلے اس علم کے، اس موضوع کے جو مسائل ہے، ان مسائل پر بصیرت، مختصر معلومات حاصل کرنے کے لیے جو کلام لایا جاتا ہے اسی کو جو ہے وہ مقدمہ کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں سوال کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بس صرف آپ مراد سمجھ لیجئے کہ یہاں جو اما المقدمہ ففی المبادی، جب دونوں لغت کے معنی ایک ہی ہے، لغتاً دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو دونوں کو کیوں ذکر کیا؟ ایک کو ذکر کر دیتے۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے دونوں کا معنی سیم ہے، برابر ہے، لیکن یہاں پر اس جگہ مقدمہ سے مراد معانی مخصوصہ ہے، معانی مخصوص معنی ہے، اور مبادی سے الفاظ مخصوصہ ہے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو شروحات وغیرہ مطالعہ کرنے سے یہ جو جملہ میں نے لایا کہ مقدمہ سے مراد معانی مخصوصہ ہے اور مبادی سے مراد الفاظ مخصوصہ ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے۔ میں الگ الگ سے اس کا جو ہے وہ بتا دیا ہے، مرادی معنی جو ہے وہ بتا دیا ہے، یہاں پر مقدمہ سے کیا مراد ہے اور مبادی سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیے گا تو فائدہ ہوگا۔ مقدمہ جو ہے وہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا ہے مقدمۃ الکتاب۔
اول کی تعریف جو ہے وہ تو گزر چکا ہے، یعنی اصطلاحی تعریف مقدمہ کی جو کیا گیا ہے وہی تعریف جو ہے مقدمۃ العلم کا ہے، یعنی کلام کا وہ ٹکڑا جو شروع فی العلم کی بصیرت کے واسطے مسائل پر مقدم کیا جاتا ہے، یہ ہے مقدمۃ العلم کی تعریف۔ اور مقدمۃ الکتاب وہ بات، وہ کلام جس کو مقصود سے پہلے بیان کیا جائے، کیوں؟ ربط پیدا کرنے کے لیے، ربط پیدا کرنے کے لیے جس کو یعنی مقصود سے پہلے بیان کیا جائے اسی کا نام ہے مقدمۃ الکتاب۔ بہت باریک فرق ہے دونوں میں، آگے انشاءاللہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ آگے یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، اکثر مقدمہ میں جو ہے وہ جس موضوع کو لے کر کے مسائل کی بصیرت کے لیے جیسا کہ کہا گیا ہے مقدمہ کی اصطلاحی تعریف میں، تو اکثر جو ہے مقدمہ میں جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع کی تعریف جو ہے لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد غرض و غایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس علم کے موضوع جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس فن کے لکھنے والے جو مصنف ہوتے ہیں اس مصنف پر بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ مقدمہ میں اکثر یہی 3-4 باتوں کا خیال ہر ایک کتاب میں، ہر موضوع میں، ہر فن کی کتاب میں جو ہے وہ انہی باتوں کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، انہی باتوں کو بتایا جاتا ہے۔ اب ہر کتاب میں جس موضوع کو لے کر کے کتاب لکھ رہے ہیں اس کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں؟ تعریف کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول کی طلب لازم نہ آئے۔ جس فن کو لے کر کے اس کتاب کو لکھا گیا ہے، تصنیف کی گئی ہے، اس فن کی تعریف ہی اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو گویا کہ آپ ایک مجہول چیز کی طلب کر رہے ہیں۔ کیا طلب کر رہے ہیں خود آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وجہ سے جس فن اور جس موضوع کے سلسلے میں کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع کی تعریف، اس فن کی تعریف جو ہے وہ سب سے پہلے کر دیتے ہیں تاکہ مجہول کی طلب جو ہے وہ لازم نہ آئے۔ غرض و غایت کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبث اور بیکار چیز طلب کرنے کا الزام لازم نہ آئے، الزام نہ ہو، نہ لگے۔ تو غرض یعنی جو مقصد ہے، یہ مقصد ہی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پورا سال جو لگا رہے ہیں، محنت اور کوشش جو کر رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ کو اپنا مقصد ہی معلوم نہیں ہے، آپ خواہ کی محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک مجہول جو ہے یعنی عبث اور بیکار چیز جو ہے اس کا طلب کرنے کا الزام جو ہے وہ آپ پر، ہمارے اوپر لگ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے غرض و غایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو موضوع کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے امتیاز حاصل ہو جائے۔ موضوع جب آپ جان لیں گے تو اس فن کے جو مسائل ہوں گے، یہ مسائل دوسرے فن کے جو مسائل ہوں گے اس سے امتیاز، اس سے جدا ہو جائے گا۔ تو بالخصوص یہاں مقدمہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے انہی 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف کی، چونکہ یہ نحو کی کتاب ہے، سمیتہ بہدایۃ النحو، پہلے بتایا نحو کے بارے میں، موضوع اس کا نحو ہے، تو نحو کی تعریف جو ہے نحو کی تعریف موضوع نحو نہیں ہے، نحو کے بارے میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے علم نحو کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد علم نحو کی تعریف کے بعد جو ہے اس کا غرض و غایت جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے موضوع کی تعین فرماتے ہیں۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ جو ہے ان کی سوانح عمری یا تو ان کی مختصر حالات زندگی جو ہے اس کتاب میں بیان نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر شوق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس شرح ہوگی، کوئی بھی شرح ہدایت النحو کی، تو یہاں موبائل پہ اور آن لائن میں بہت تفصیل کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کہیں سے وہ شرح جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور وہاں پر جو حالات مصنف کے حالات زندگی پر تبصرہ کیا گیا ہے، باتیں لکھی گئی ہیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں
मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अम्मल मुक़द्दिमतु अम्मल मुक़द्दिमतु अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मुबादी अल्लती यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा। तो इस मुक़द्दमा जो है फरमाते हैं कि बहरहाल मुबादी यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, बात आसान है। जो बहरहाल मुक़द्दमा बस उन मुबादियात के अंदर है। फ़फ़िल मुबादी, मुक़द्दमा उन मुबादियात इब्तिदाई शय अव्वल के बयान में है जिनका मुक़द्दम करना वाजिब है, ज़रूरी है, जिनका मुक़द्दम करना, अल्लती यजिबु तक़दीमुहा, जिनका मुक़द्दम करना जो है वो ज़रूरी है, मसाइल के उन पर मौकूफ़ होने की वजह से। यानी जो मसाइल आगे बयान करेंगे, इन मसाइल का मालूम करना इन्हीं मुक़द्दमात में बयान करदा मुबादियात पर जो मौकूफ़ है, इनको समझेंगे तो आगे जा कर के वो मसाइल आप समझ पाएंगे। तो इस वजह से जो है वो मुक़द्दमा के अंदर उन मुबादियात को ज़िक्र किया गया है। अम्मल मुक़द्दमा, तो बहरहाल मुक़द्दमा, फ़फ़िल मुबादी, इन मुबादियात के बयान में है, अल्लती यजिबु तक़दीमुहा, जिनका मुक़द्दम करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, बसबब मौकूफ़ होने मसाइल का, अलैहा, उस पर, यानी उन मुबादियात पर, उन मुबादियात पर। तो उन मुबादियात के बयान में जो है वो मुक़द्दमा है, जिनको मसाइल से पहले बयान करना ज़रूरी है ताकि मसाइल का समझना जो है वो बाद में आसान हो जाए। लफ्ज़ी तहक़ीक़ जो है इस जुमले की करा दिया गया है। आगे फरमाते हैं कि इस मुक़द्दमा के अंदर फ़फ़ीहा फ़ुसूलुन वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, इस मुक़द्दमा के अंदर 3 फ़सल है। इस मुक़द्दमा के अंदर 3 फ़सल है। पहले लफ्ज़ी तहक़ीक़ देख लीजिए। वफ़ीहा फ़ुसूलुन, फ़ीहा के अंदर जो हा ज़मीर है, उस हा ज़मीर का मर्जा जो है वो मुक़द्दमा है। फ़ीहा उसमें, यानी उस मुक़द्दमा में। तो फरमाते हैं मुक़द्दमा में 3 फ़सलें हैं। फ़ुसूल ये फ़सलुन की जमा है। फ़सल के माना है क़ता, काटना, जुदा करना। इस्तिलाह में कहते हैं हुवल हाजिज़ु बैनल हुक्मैन, हुवल हाजिज़ु बैनल हुक्मैन, 2 हुक्म के दरमियान जो चीज़ हाइल होती है, जो जुदा करता है, ये फ़लाँ हुक्म है, ये फ़लाँ हुक्म है, उसी को फ़सल कहा जाता है। यानी कलाम का वो टुकड़ा जो मुख्तलिफ़ हुक्मों के दरमियान आए। उसके बाद फरमाते हैं कि इसके अंदर 3 फ़सलें हैं। तो इन 3 फ़सलों में से पहली फ़सल जो है वो नहू की तारीफ़ और उसकी गरज़ को बयान किया जाएगा। पहली जो है वो फ़सल है, उस पहली फ़सल के अंदर नहू की तारीफ़ और उसके गरज़ को बयान किया जाएगा। दूसरी और तीसरी में इल्म नहू का मौजू जो है कलिमा और कलाम, उसकी तारीफ़ और उसकी तफसीलात बयान करेंगे। तो आइए सबसे पहले फ़सल अव्वल, अन्नहवु इल्मुन बि उसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलासी मिन हैसुल एराबी वल बिनाई व कैफियतु तरकीबि बाज़िहा मअ बाज़िन। पहली फ़सल में जो है वो इल्म नहू की तारीफ़ बयान करते हैं। नहू लुग़त में क्या माना है, परसों तरसों मैंने भी बताया है। आज मुख्तसर बता देता हूँ कि नहू के माना कस्त करना, नहू के माना तरफ, नहू के माना किनारा, ज़ाब्ता वग़ैरह, कानून, यही सब मानने के लिए लफ्ज़ी माना आता है। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है नहू की, वो तो ख़ुद इस इबारत के अंदर आ रही है। लेकिन इस्तिलाही तारीफ़ जानने से पहले मुख्तसर तर्जमा कर लीजिए और उसके बाद जो है उसके फ़वाइद क़ुयूद, एक नई चीज़ है फ़वाइद क़ुयूद, उसको समझ लीजिए। तो तर्जमा देखिए, इस्तिलाही तारीफ़ मुसन्निफ़ ख़ुद बयान करते हैं कि इल्म नहू का जानना ऐसे चंद क़वाइद को जानने का नाम है। इल्म नहू ऐसे चंद क़वाइद को जानने का नाम है जिनके ज़रिए से कलमा के आखिरी हालात मुअरब और मबनी होने की हैसियत से तीनों हालतों को जाना जाए, तीनों हालतों को जाना जाए। बिउसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमि सलासी मिन हैसुल एराबी वल बिनाई व कैफियतु तरकीबि बाज़िहा मअ बाज़िन। इल्म नहू ऐसे चंद क़वाइद
کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے بہا، جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے تینوں کلمہ یعنی اسم فعل حرف، تینوں کلمہ کے آخری احوال۔ آخری احوال کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ من حیث الاعراب والبنائی، مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کلمہ، تینوں کلمہ کے آخری احوال کو جن قواعد کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، انہی قواعد کا نام جو ہے وہ علم نحو ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی کیفیت کو جن قواعد کے ذریعے سے جانتے ہیں انہی کا نام علم نحو ہے۔ ترجمہ صحیح ڈھنگ سے کر لیں گے تو جو ہے علم نحو کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا، فٹ کر لیجئے گا۔ فوائد قیود، یہ اس تعریف کے اندر کچھ جملے ہیں، جیسا کہ النحو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ 4 ٹکڑا ہے، 4 جز ہے اس تعریف کے اندر۔ تو اس کے فوائد قیود جان لینے سے جو ہے وہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے فوائد قیود میں بیان کر دیتا ہوں۔ فوائد قیود ان قیود کو کہا جاتا ہے جن سے کلام کے جنس اور فصل معلوم ہو۔ اس کلام کے اندر، اس جملہ کے اندر کون جنس ہے اور کون فصل ہے، اس بات کا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے فوائد قیود کا جو ہے استعمال اور فوائد قیود کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس میں دیکھیے النحو علم، نحو وہ علم ہے۔ علم تو صرف نحو نہیں ہے، علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم تفسیر ہے، علم فلاں ہے، علم سے فلاں ہے، علم نحو ہے، سب کچھ ہے۔ جب کہا النحو علم، نحو وہ علم ہے، تو یہ جنس ہے، یعنی اس کے اندر تمام علوم جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا بِأُصُولٍ يُعْرَفُ بِهَا، اس جملے سے جو ہے بِأُصُولٍ يُعْرَفُ بِهَا، اس جملے سے علم صرف اور علم منطق جو ہے وہ علم نحو کی تعریف سے جو ہے وہ خارج ہو گیا ہے، لہٰذا یہ فصل اول ہے۔ علم نحو کی تعریف میں یہ فصل اول ہے، اس نے فاصلہ کر دیا۔ علم نحو اور علم منطق جو ہے وہ نکل گیا، اس لیے کہ علم صرف اور علم منطق کے اندر جو ہے ذات اور معنی کو لے کر کے بحث کی جاتی ہے، ذات اور معنی پہچانے جاتے ہیں۔ احوال و اواخر الکلم الثلاث، یہ فصل ثانی ہے، یعنی اس قید کی وجہ سے جو ہے علم لغت خارج ہو گیا ہے۔ اسے اول اور کیونکہ علم لغت جو ہے اسے کلمہ کے اول اور وسط، اس کے احوال جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ احوال کلمہ کے اول اور وسط کا احوال معلوم ہوتا ہے، اور علم نحو میں کلمہ کے آخری حالت جو ہے احوال جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ من حیث الاعراب والبناء، یہ فصل ثالث ہے، یہ تیسرا جز ہے۔ وہ علوم خارج ہو گیا جس سے قافیہ یعنی شعر کے آخری حصے کو ملانا وغیرہ جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اعراب اور بنا جو ہے وہ مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ بحث نہیں کی جاتی۔ وہ کیفیت یہاں سے لے کر کے یہ فصل رابعہ اور آخری ہے، جسے وہ علوم خارج ہو جائیں گے جو مفردات کی کیفیت معلوم ہو، جسے مفردات کی کیفیت معلوم ہو۔ تو یہ ہو گیا ہے علم نحو کی تعریف اور اس کے فوائد قیود اور الفاظ کی مختصر تحقیقات جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی۔ والغرض، علم نحو کا غرض کیا ہے؟ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی غرض لغت میں مقصد کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں غرض وہ نتیجہ جس کی وجہ سے فاعل مختار سے فعل صادر ہو۔ اصطلاح میں غرض کہا جاتا ہے وہ اس نتیجے کو جس کی وجہ سے فاعل مختار سے فعل صادر ہو۔ فاعل مختار سے فعل جن وجوہات کی وجہ سے صادر ہوتا ہے، انہی وجوہات کو جو ہے وہ مقصد کہا جاتا ہے، غرض کہا جاتا ہے۔ اب علم نحو کا غرض کیا ہے کہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں خطائے لفظی سے ذہن کو حفاظت کرنا، ذہن کو
کلام عرب میں خطائے، آخر سے ترجمہ کیجئے، کلام عرب میں خطائے لفظی سے ذہن کو جو ہے وہ حفاظت کرنا، یہی جو ہے علم نحو کا غرض ہے، یہی علم نحو کا غرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری اور تیسری فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم نحو کا موضوع جو ہے، علم نحو کے موضوع کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری اور تیسری فصل میں وہ موضوع ہو الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع، اس علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ دوسری اور تیسری فصل میں مصنف علم نحو کے موضوع کلمہ اور کلام کو بیان کر رہے ہیں، اور دونوں میں سے اولاً کلمہ کو بیان کیا اور کلام کو جو ہے وہ بعد میں بیان کیا، اس لیے کہ کلمہ جو ہے وہ کلام کا جز ہوتا ہے، کلمہ جو ہے وہ کلام کا جز ہوتا ہے، لہذا جز کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے، کل کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ موضوع ہو الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع یعنی علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور علم نحو کا غرض جو ہے وہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں خطائے لفظی سے ذہن کو حفاظت کرنا، یہ اس کی جو ہے اس کا غرض ہے۔ اور علم نحو کی تعریف وہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں کو آج کے سبق میں جو ہے وہ آپ یاد رکھیے۔ پھر سے ایک مرتبہ جو ہے علم نحو کی تعریف جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، تو اس تعریف کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ علم نحو ایسے چند قواعد و ضوابط کا نام ہے، ایک دم آخر میں چلے جائیے، علم باصول، ایسے چند قواعد اور ضوابط کا نام ہے جن کے ذریعے سے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، ترکیب جوڑنے کی کیفیت، اور کلمہ کے تینوں قسم، کلمی ثلاث میں آ گیا، کلمہ کے تینوں قسم یعنی اسم، فعل اور حرف کے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے آخری احوال معلوم ہو، آخری احوال معلوم ہو۔ جن قواعد و ضوابط کے ذریعے سے، انہی قواعد و ضوابط کا نام جو ہے وہ علم نحو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔